آیا ہے کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وجود ہوں گے، جبکہ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول بیت المقدس میں ہوگا اور مہدی علیہ السلام بنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اور مکے میں پیدا ہوں گے۔ یہ سوالات پہلے بارہا اٹھائے جا چکے ہیں، میں بارہا ان کا جواب دے چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کو جو ایک ہی موضوع سے تعلق رکھتے ہوں اکٹھا دیکھنا چاہیے، ورنہ بعض روایتیں بعض گروہوں کی طرف سے ہوتی ہیں، بعض دوسرے گروہوں کی طرف سے ہوتی ہیں اور مضمون مشتمل ہونے کی بجائے بکھر جاتا ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ، اس کا مطلب ہے عیسیٰ کے سوا کوئی اور مہدی نہیں، مہدی کے سوا کوئی اور عیسیٰ نہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بہت پہلے سے جا پا چکی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارا اشد ترین مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایم ڈی نے اپنی مقصد کے لیے گڑھ لی ہے۔ جن لوگوں میں یہ عقیدہ قائم تھا کہ عیسیٰ زندہ ہیں اور مہدی الگ ہوں گے، ان لوگوں نے اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کیا کیونکہ ان کے اندر سعادت بھی تھی۔ جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب دیکھا اس کی تشریحات اپنے دل میں جو بھی کرتے ہوں، اس حدیث کا انکار نہیں کیا گیا، اور یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کو جماعت احمدیہ قبول کرتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیشگوئیاں لفظ پوری نہیں ہوا کرتی، پیشگوئیوں میں پیغام ہوا کرتے ہیں۔ اگر لفظی پیشگوئیوں کے پیچھے چلیں تو سارا نظام مذہب کلیتاً بگڑ جائے گا۔ یہ کسی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، سنیے بشد فوری پیغام ہو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشگوئیاں فرمائیں، اگر آپ ان کو لفظاً اطلاق کرتے ہوئے دکھائیں گے تو سارا نظام بگڑ جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنی پڑیں گی جو ایک انسان حکیم امت آج کو طرف رکھنا ہے، ساری کائنات میں خدا نے جسے حکیم کے طور پر چنا اسی طرح منسوب نہیں ہو سکتی۔ مثلا لل مہدی الا عیسیٰ والی حدیث جو ہے، ہم اس کو درست مانتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے نزدیک مسیح پرانا بنی اسرائیل کا مسیح نہیں ہے جس نے آسمان سے اترنا ہے۔ ہم اس لیے اس کو درست مانتے ہیں کہ اس مسیح کی خود اوپر امت محمدیہ میں سے کسی نے پیدا ہونا تھا جس کو یہ لقب دیا جانا تھا۔ اگر ہمارا استنباط درست ہے تو اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں، مہدی ہی میں مسیح ہونا تھا اور مسیح میں ہی مہدی ہونا تھا۔ اگر اس کو آپ نظر انداز فرما دیں اور لفظی اترنے کی بحث میں مبتلا ہو جائیں تو پھر حضرت مسیح کے متعلق یہ ماننا پڑے گا کہ وہ واقعتاً جسم سمیت آسمان پر چڑھ گئے اور چوتھے آسمان پر جا کر کہیں بیٹھے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا سفر اگلی دنیا کی طرف نہیں ہوا، اسی کائنات میں، اس مادی کائنات میں آپ چوتھے آسمان پر جا کے بیٹھ گئے، اور جب تک آپ وہاں سے نہ اتریں مسلمانوں کی اصلاح کی امیدیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک آپ جسمانی طور پر دوبارہ نازل نہ ہوں، اسلام کی باغڈور مولویوں کے ہاتھ میں رہے گی، اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ بس سوچ کر دیکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اگر واقعتاً جسمانی طور پر اوپر چڑھے تھے تو یہ خدا تعالیٰ کی
اس کائنات کے مخالف بات ہے جو اس نے خود پیدا فرمائی. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو پیدا فرمایا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم بار بار اس کی توجہ دلاتا ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ تضاد دکھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح کائنات کو پیدا فرمایا اس میں روشنی سے زیادہ تیز رفتار ممکن ہی نہیں ہے. روح کی ممکن ہے، جسم کی نہیں. اور اس بنیادی حقیقت پر تمام دنیا کے سائنٹسٹ 100% متفق ہیں. وہ اس بات میں نہیں کرتے کہ روح ایک جگہ سے دوسری جگہ کس تیزی سے منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ روح جسم نہیں رکھتی. لیکن جو ہی آپ جسم کی بات کریں گے وہاں خدا تعالیٰ کی کائنات اس بات کو ٹھکرا دیتی ہے کہ جسم روشنی سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا ہے. بس ہماری بحث صرف یہ نہیں ہے کہ روحیں ایک سے دوسری جگہ کس تیزی سے منتقل ہوتی ہیں. ہماری بحث یہ ہے کہ جسم کی منتقل ہونے کی ایک آخری حد ہے، اس کو دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا. اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جسم اس آخری حد کو توڑ کر آگے نکل سکتا ہے تو آج تمام دنیا کے باشعور سائنسدان اس کلام کو جھوٹا سمجھیں گے، جس کو حسابی طور پر انہوں نے دیکھ لیا ہے، ہمیشہ سے اچھا پایا ہے، جس کو تمام بلیک ہول کی دنیا کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں. وقت ٹھہر جاتا ہے وہاں جہاں روشنی کی رفتار اپنے آخری مقام کو پہنچتی ہے. اس تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں. آئنسٹائن میں اگر کسی کو دلچسپی ہے تو اس نے کسی حد تک اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ وقت جب ٹھہر جائے تو کیا کیا تماشے رونما ہوتے ہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ مسیح روح کے ساتھ تو سفر کر سکتے تھے، جسم کے ساتھ نہیں. اگر جسمانی سفر کا عقیدہ ہے تو قرآن کی روح سے بالکل جھوٹا ہے. یہ علماء جن سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے یہ جسمانی عروج اور جسمانی نزول کی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جسم سمیت عیسیٰ علیہ السلام کہیں غائب ہوئے اور بیچ کے آسمان پر ٹھہر گئے، اور اسی جسم سمیت جب دوبارہ اتریں گے تو ان کی راج دہانی شروع اور ہماری ختم. نہ وہ اتریں اور نہ ان بلاؤں سے ہمیں چھٹکارا ملے. یہ بالکل قطعی دو ٹوک حقیقت ہے. اس لیے باشعور مسلمانوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پر غور کریں، فکر کریں. مسیح نے اپنے جسم سمیت نازل نہیں ہونا، اگر ہونا تھا تو آج سے پہلے جو بلائیں ہم پر نازل ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس کو اتر جانا چاہیے تھا. مگر حد سے گزر گیا ہے معاملہ. صرف ایک پاکستان میں جو کچھ اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو نظر کر کے دیکھیں، یہ لگتا ہے کہ اسلام کا نام و نشان بھی وہاں باقی نہیں رہا سوائے مولوی کی تقریروں کے. اسلام کی روح اٹھ گئی ہے اور مسیح بھی ان کو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری حقیقت یہ پیش نظر رکھیں کہ اگر حضرت مسیح نے جسمانی طور پر ہی چلنا تھا اور جسمانی طور پر ہی اترنا تھا تو روشنی کی رفتار پر اگر وہ چلتے تو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ان کو سفر کرنا چاہیے. اگر روشنی کی رفتار سے وہ سفر کرتے اور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے وہ گئے ہوتے تو ان کو گئے ہوئے ابھی صرف 2,000 سال کا عرصہ گزرا ہے. اور کائنات کا جو وسط ہے اس تک پہنچنے کے لیے 10 بلین سال چاہیے اس رفتار پر. تو مولوی کے بیان کے مطابق اگر مسیح جسم سے سفر شروع کیا تھا تو یہی کہیں ارد گرد ہوں گے. ابھی ان کو
کائنات کے وسط تک پہنچنے کے لیے تقریباً 10 بلین سال چاہیے. کب وہ پہنچیں اور پھر واپسی بھی شروع کریں تو ہاتھ لگاتے ہی واپس آنا ہوگا, اور واپسی شروع کریں تو 10 بلین سال اور. تو اب تک کائنات کی جتنی عمر گزری ہے آفرینش کے آغاز سے یا مادے کے آغاز سے, اتنی ہی کم سے کم عمر اور درکار ہوگی. تو اس سارے عرصے میں اسلام کو بلائیں چنتی رہیں گی, جو 10 ملین سال اور بلکہ 20 ملین سال آنا اور جانا ملا کے ہم انتظار میں بیٹھے رہیں گے. ایسی لاحق بات ہے کہ ناممکن ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکیم سمجھ کر جو خدا نے سمجھا آپ کی طرح سے لوگ بات منسوخ کرے. یہ گستاخی ہے. اس لیے میں آپ کو عقل سلیم کی دعوت دیتا ہوں کہ خدا ہی کی پیدا کرتا ہے. ان باتوں پر غور کریں تو آپ کا دل اس کے سوا نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ در حقیقت میں مہدی اور مسیح ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. جو اللہ سے فیض یافتہ ہوگا, کیونکہ مہدی کا مطلب ہے جو ہدایت یافتہ ہو. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی خدا سے ہدایت پاتا ہے, اور وہی مہدی ہے جو مسیح کے طور پر اس دنیا میں ظاہر ہوگا. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی سوال فرمایا ہے وہ اس پہلو سے مزید غور کر لیں, کیونکہ وقت گزر رہا ہے تیزی سے اور یہ سوال اتنا وسیع جواب چاہتا ہے کہ جن باتوں کا میں نے اشارہ کیا ہے ان کو تفصیل سے بیان کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. ایک بات صرف میں بتا دوں کہ اگر لفظی پیشگوئی کو سچا ماننا ہے لفظاً تو پھر مسیح کے نزول سے پہلے جو لفظاً اپنے جسم سمیت اترے گا کچھ اور چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مثلاً ان سوروں کو مارنا ہے اس نے جو دنیا میں پھیلے ہوں گے, اور ان صلیبوں کو توڑنا ہے جو دنیا کا مذہب ہوں گی, اور اس گدھے پر سواری کرنی ہے جو دجال کا گدھا ہوگا, اور دجال کو اپنی تلوار سے قتل کرنا ہے. تو اگر یہ ساری باتیں لفظی ہیں تو اور باتیں چھوڑ دیجئے, اس گدھے کا ذکر احادیث میں پڑھ لیں جو دجال کے گدھے کے نام سے مشہور ہے. وہ زمین پر بہت تیز رفتاری سے چلتا ہے, وہ سمندر میں بڑے بڑے عظیم فلک بوس جہازوں کی صورت میں سفر کرتا ہے اور ڈوبتا نہیں. اس پر ایسے ایڈ کے سامان رزق کے سامان ہوتے ہیں جو اس کا مالک یعنی دجال غریب قوموں پر اپنی بادشاہی کی خاطر ان کی طرف وہ روانہ کرتا ہے. یہ تمام احادیث کی میں تفصیل کے ساتھ باتیں درج ہیں. تو ایسا گدھا جب تک پیدا نہ ہو جو حدیث کے الفاظ میں اس تیزی سے دنیا میں سفر کرتا ہو, جس کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں, جو سمندر میں عظیم شان جہازوں کی صورت اختیار کر لے, جو ہوا میں اڑے اور بادلوں سے اوپر تیز رفتاری سے ایک ہی جست میں مشرق اور مغرب کے فاصلے طے کر لے. یہ سارے مختلف احادیث کے الفاظ ہیں. ان سب کی قدر مشترک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گدھا جس کی یہ صفات ہیں آگ کھائے گا. حالانکہ اس زمانے کا کوئی گدھا آگ نہیں کھایا کرتا تھا, اور فرماتے ہیں کہ یہی آگ کھانے والا گدھا ہے جس کے اندر سواریاں بیٹھیں گی, آگ سے جھلسیں گی کیوں نہیں؟ اگر آگ کھائے گا تو جھلس جانا چاہیے تھا نا. صاف ظاہر ہے کہ آگ کا کمپارٹمنٹ الگ ہے. واقعتاً آگ جل بھی رہی ہو تو ان سواریوں کو اس آگ کی کوئی آنچ نہیں پہنچے گی. بین ہی یہ تفصیل تمام سواریوں پر پوری اترتی ہے. انجن کی جو آگ ہے وہ مسافروں کو کچھ نہیں کہتی.
ہوائی جہاز کا جو فیول ہے اس قدر خوفناک بھڑک رہا ہوتا ہے کہ ان فن ہر زندہ چیز کو بھسم کر دے، لیکن اندر بیٹھے ہوئے مسافروں کے لیے ٹھنڈ ہے، ان کے لیے ایئر کنڈیشننگ ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہی حال سمندری جہازوں کا ہے۔ جس خانے میں ان کی آگیں جلتی ہیں میں نے اتر کے دیکھا ہوا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا خوفناک ماحول ہوتا ہے وہ انجن روم کا، لیکن وہ بیچارے بھی انہوں نے کام کرنا ہے، ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، وہ اسی میں کام کرتے ہیں، لیکن مسافروں تک وہ آگ نہیں پہنچتی۔ بین ہی یہی تصویر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی ہوئی ہے۔ بس یہ علماء کا کیا حال ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم پیشگوئی کرنے والے رسول کی باتوں کو بچوں کی کہانیوں میں بدل دیتے ہیں، ایسی کہانیاں جو پوری ہو نہیں سکتی، اور اگر واقعتاً پوری ہو سکتی ہیں تو پھر اس گدھے کو پہلے اتاریں۔ جب تک یہ گدھا نہیں نکلے گا مسیح آ ہی نہیں سکتا، چاہے 2 قدم پہ بیٹھا ہو۔ اس گدھے کا پہلے ظاہر ہونا ضروری ہے، تو علماء اپنے متبعین کو گدھا بنا رہے ہیں، اس قسم کی کہانیوں کو لفظی صورت میں پیش کر کے واقعتاً ان کو گدھا بنا رہے ہیں۔ نہ ایسا گدھا پیدا ہو، نہ علماء سے ہمارا چھٹکارا مل ہو، امت اسی طرح اسی مصیبت میں مبتلا رہے گی۔ ٹھیک ہے؟ ظہور مہدی آخر زمان